اسی طریقے سے سوگ کی حالت میں، عدت میں ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ عورت جو ہے رنگین اور چمکدار کپڑے نہیں پہن سکتی ہے. سوگ کی حالت میں عورت رنگین اور چمکدار کپڑے نہیں پہن سکتی ہے. حالانکہ وہ عام لباس پہن سکتی ہے، عام لباس پہن سکتی ہے. صرف رنگین اور چمکدار کپڑے، جیسے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو عورت ایک خاص لباس نکالتی ہے، یا کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو کوئی خاص لباس نکالتی ہے. تو ایسے لباس اس مدت میں وہ نہیں پہن سکتی ہے. عام لباس جو روزانہ گھروں میں پہنا جاتا ہے ویسے سارے لباس پہن سکتے ہیں. اسی طریقے سے خاص طور سے اس کے اندر ریشمی اور زعفرانی لباس نہیں پہن سکتے ہیں، ریشمی اور زعفرانی لباس نہیں پہن سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے زینت کی کوئی بھی چیز، زیب و زینت کی کوئی بھی چیز، جیسے کان کی بالی ہے یا اسی طریقے سے ناک وغیرہ کے اندر جو پہنا جاتا ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی وضاحت کر دوں، بہت سارے جگہوں سے یہ سوال آتے ہیں کہ کیا ناک میں سوراخ کر کے وہاں پر کچھ زیور پہنا جا سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل پہنا جا سکتا ہے. کسی بھی عالم نے اس طرح اس سے منع نہیں کیا ہے کہ ناک میں کوئی بالی نہ پہنی جائے، بلکہ ناک میں جہاں عورتیں اس میں بالیاں پہنتی ہیں، جو بھی سونے کی چیزیں پہنتی ہیں، بالکل ان کے لیے جائز ہے. کسی بھی طرح سے اس کی ممانعت نہیں ہے. تو زینت کی چیزوں میں کان وغیرہ کی بالی یا ناک میں بالی، یا اسی طریقے سے پازیب وغیرہ جو بھی ہے جس کو ہم پائل کہتے ہیں، کنگن ہے یا ہار ہے، یا اسی طریقے سے انگوٹھی ہے، چوڑیاں ہیں، یا اسی طریقے سے خوشبودار کوئی بھی چیز، تیل وغیرہ، عطر وغیرہ، یا سرما ہے، یا اس طریقے سے مہندی ہے، ایسی ساری چیزوں سے اسلام روکتا ہے. ایسی ساری چیزوں سے اسلام روکتا ہے. ہر ایک کے بارے میں حدیثیں بھی موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو بھی بتائی گئی ان سے انسان کو رکنا ہے، خواتین کو رکنا ہے. کیا کر سکتی ہیں؟ وہ بالکل کپڑے پہن سکتی ہیں. عام کپڑا کوئی بھی جو گھر میں پہنتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں. کھانا بھی پکا سکتی ہیں. سوگ والی عورتیں جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عدت کے ایام 4 مہینے 10 دن ہیں، ایسی عورت عام لباس پہن سکتی ہے، روزمرہ کے لباس پہن سکتی ہے. ایسی عورت کھانا بھی پکا سکتی ہے. ایسی عورت پانی بھی بھر سکتی ہے. ایسی عورت کھیت میں بھی کام کر سکتی ہے. کھیت میں بھی کام کر سکتی ہے. پہلے زمانے میں گھر کے کنارے کھجور وغیرہ کے باغات ہوتے تھے، تو عورتیں اپنے کھجور وغیرہ کے کھجور کو توڑتی تھی، اس کے اندر پانی وغیرہ ڈالتی تھیں. اس طرح کی کئی روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو آج بھی اس طرح کا اگر معاملہ ہے، کوئی عورت اس کے باغات ہیں کنارے کھیت کے، تو وہ عورت جو سوگ میں ہے، جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، بالکل وہ اپنے کھیت اور کھلیان کو اس کو سنوار سکتی ہے، اس کو پانی دے سکتی ہے، اس کی سینچائی کر سکتی ہے. اس سے اسلام روکتا نہیں ہے. اسی طریقے سے عورت جھاڑو وغیرہ بھی دے سکتی ہے، جھاڑو وغیرہ بھی لگا سکتی ہے. عورت چاہے تو روزانہ غسل بھی کر سکتی ہے، روزانہ غسل بھی کر سکتی ہے. کوئی ممانعت نہیں ہے. کپڑے پاک صاف پہن سکتی ہے، صاف ستھرا کپڑا پہن سکتی ہے، صرف رنگین نہ ہو، بھڑکیلا نہ ہو، باقی کسی بھی طرح کا کپڑا پہن سکتی ہے. بات چیت بھی کر سکتی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کسی سے بھی بات چیت کر سکتی ہے، گھر والوں سے بات چیت کر سکتی ہے. یا اس طریقے سے اگر کوئی مہمان آتا ہے اور وہ مہمان محرم ہے، رشتہ دار ہے، تو ان سے بھی بات چیت کر سکتی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ملازمت پر جانا ضروری اگر اس کو ہے تو شریعت کے دائرے میں ملازمت پر بھی جا سکتی ہے، اس سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے اخبار وغیرہ اور اس طریقے سے نیوز وغیرہ جو بھی ہے، ریڈیو کے ذریعے سے ہو یا اخبار کے ذریعے سے ہو یا موبائل کے ذریعے سے ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس کا بھی استعمال کر سکتی ہے. کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اسلام کی باتیں ہیں، لیکن لوگوں نے کس طرح سے بنا دیا ہے، ان کو کس طرح سے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، اللہ کی پناہ. ایک تو شوہر کی وفات کا غم، ایک اس کو اس طرح سے بند کمرے میں رکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ زمانے جاہلیت میں کیسا ہوتا تھا. 1 سال تک بند کمرے میں رکھ دیتے تھے، ایسے تاریک حجرے میں رکھ دیتے تھے کہ سورج کی روشنی بھی اس کو مل نہیں پاتی تھی، اور دن کے اجالے میں اسے نکالا نہیں جاتا تھا. آج کے اس دور میں بھی مسلمان کے بعض سماج اور بعض ماحول میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. عورت کو دوسروں سے بات چیت نہیں کرنے دیا جاتا ہے. عورت سورج کی روشنی کے سامنے آ ہی نہیں سکتی ہے. اگر اس کو نکلنا ہے تو رات کی تاریکی میں نکلے گی، دن کے اجالے میں نہیں ہو سکتا ہے. ایسے آج بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں عورتیں کر سکتی ہیں. اور اگر خالی وقت زیادہ سے زیادہ خالی وقت میں اس کو قرآن وغیرہ کی تلاوت اور اس طریقے سے ذکر و اذکار اور استغفار وغیرہ یہ سب کرتے رہنا چاہیے.